مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما نحمده ونصلي على رسوله كريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الحمدللہ رب العالمین. ہم حیات طیبہ سردار دو جہان خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس زندگی میں جو ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں، تو باذن اللہ اس وقت ہم پہنچے ہیں ہمارے اس کلاس میں. ابھی اس وقت جنگ احد میں ہیں ہم، اور لاسٹ جو ہماری کلاس تھی وہ اسی پہ تھی کہ جنگ احد میں ابو سفیان جب احد کا یہ مارکا ختم ہو گیا تو ابو سفیان نے آئندہ سال بدر میں لڑنے کا جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ وعدہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ کہہ دو ٹھیک ہے، اور یہ بات تمہارے درمیان طے ہے. اور ابو سفیان اپنے لشکر کو لے کے چل پڑا. اچھا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو روانہ کیا اور فرمایا کہ قوم مشرکین کے پیچھے پیچھے جاؤ، دیکھو کہ وہ کیا کر رہے ہیں. اگر ان کا ارادہ ہے کہ انہوں نے گھوڑے جو ہے پہلو میں رکھے ہیں اور اونٹوں پر سوار ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تو مکے جا رہے ہیں. مگر اگر انہوں نے جو ہے گھوڑوں پر وہ لوگ سوار ہیں اور اونٹ وہ ہانک کر لے جائیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ارادہ مدینہ طیبہ کی طرف ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر ان کا ارادہ ہو تو میں ان سے دو ہاتھ کروں گا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ان کے پیچھے جائیں اور دیکھیں کہ وہ یعنی اونٹوں پر سوار ہیں، یا مکے کا رخ کریں یا مدینہ طیبہ کا. اب قریش کے واپسی کے بعد مسلمان اپنے کیا کیا، جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ ان کا رخ مکے کی طرف ہے. اچھا، وہ چل پڑے. تو قریش کی جو واپسی کے بعد کیا ہوا کہ مسلمانوں نے اپنے شہیدوں کو، زخمیوں کو، وہ ان کو لینے کے لیے اب یہ فارغ ہو گئے کہ اپنے شہداء کو اور اپنے زخمیوں کو اٹھا کر جمع کر دیں. احد کے روز رسول اللہ صلی اللہ ثابت بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ احد کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا کہ میں سعد بن ربیع کو تلاش کروں، اور فرمایا کہ اگر وہ تمہیں نظر آئے تو اسے میرا سلام کہنا، اور یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کر رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو کیسا پا رہے ہو. حضرت زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مقتولین کے درمیان چکر لگاتی ہوئی اسی کے پاس پہنچا. وہ بالکل آخری سانس لے رہے تھے، اور انہیں جو ہے نیزے اور تلوار کے ملا کے جو 70 زخم آئے تھے. میں نے اسے کہا کہ اے سعد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سلام کہتے ہیں اور دریافت فرما رہے ہیں کہ مجھے بتاؤ کہ اپنے آپ کو کیسا پا رہے ہو. انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام، اور آپ سے جو ہے عرض کرو، سلام عرض کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اور یا رسول اللہ میں ان سے کہہ دینا کہ یا رسول اللہ میں جنت کی خوشبو پا رہا ہوں. اور اپنی قوم انصار کے لوگوں کو اس نے پیغام بھیجا کہ انصار کے لوگوں سے کہو کہ اگر تم میں سے جو ہے ایک آنکھ بھی ہلتی ہے، ایک آنکھ یعنی ایک انسان بھی اگر ہے، اور دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا تو تمہارے لیے اللہ کے نزدیک کوئی عذر نہ ہوگا. اور اسی کے ساتھ اس کی روح جو تھی وہ پرواز کر گئی. اور پھر ان زخمیوں میں جو ہے سریم رضی اللہ عنہ کو بھی پایا گیا، اور عمر رضی اللہ عنہ جو تھا، عمر بن ثابت اس کا نام جو تھا عمر بن ثابت تھا، سریم اس کا کہتے تھے. اب یہ تھوڑی ہی دیر پہلے ہی مسلمان ہوا تھا، کیونکہ اس کو پہلے بھی اسلام پر جو ہے بہت ہی اپنے قبیلے کے لوگ بلاتے رہے لیکن وہ نہیں آئے. لیکن جس وقت یہ جنگ شروع ہوئی تو یہ میدان میں ہے، تو لوگوں نے اس سے کہا کہ سریم کیسے آئے ہو.
یہ تو اس نے کہا کہ میں نے اللہ اور اس کے نبی کا دین اختیار کیا ہے، اور جنگ یہ لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ شہید ہونے کے بعد صحابہ نے جو ہے اس کی حالت پوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنتیوں میں سے ہے۔ حالانکہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی، کیونکہ جب وہ اسلام لے آئے تو ابھی نماز کا وقت ہی نہیں آیا تھا کہ وہ شہید ہو گئے۔ اور پھر انہی زخمیوں میں ایک اور جو تھا قزمان نامی تھا، وہ بھی بڑی شجاعت سے لڑا، یعنی تنہا وہ جو ہے 7-8 مشرکین پر جو ہے اس کے لیے کافی رہتا تھا، لیکن آخر میں اس کو بہت زیادہ زخم آئے، اور اپنے جو ہے یہ بنو ظفر کے اس کا تھا محلے کا تھا، تو لوگ اس کو اٹھا کے جو ہے انہی لے گئے، اور مسلمانوں نے اسے خوشخبری سنائی۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں تو اس جنگ میں صرف اپنے قوم کے ناموس کے لیے شامل ہوا تھا، یعنی میں اسلام نہیں لایا ہوں۔ اس کا مقصد یہی تھا کہ میں تو جو ہے یعنی صرف اپنے قوم کی عزت اور اس کی ناموس کے لیے لڑا ہوں۔ اب اس کے بعد جو ہے اس کو زخم جو آئے تھے، اور زخموں کی شدت برداشت نہیں کر سکا، اس نے جو ہے خود کو ذبح کر کے خودکشی کر لی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جہنمی ہے۔ اب کچھ صحابہ نے جو ہے اپنے شہداء کو مدینہ طیبہ منتقل کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ اپنے شہداء کو واپس لا کر اور ان کی شہادت گاہوں میں، یعنی انہیں جو جہاں پر وہ شہید ہوئے انہی جگہ ان کو دفن کر دیں۔ تو سارے شہداء کے جتنے بھی جنگی لباس ہے وہ اتار دیے گئے، اور پھر ان کو جو ہے اسی حالت میں ہی یعنی ان کی تدفین ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 شہیدوں کو ایک ہی قبر میں جو ہے دفنا رہے تھے، اور 2 آدمیوں کو جو ہے ایک ہی کپڑے میں بھی اکٹھا لپیٹ دیتے تھے۔ اب اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ دریافت کرتے تھے کہ ان میں سے کس کو قرآن زیادہ یاد ہے، سبحان اللہ، یعنی جس کو زیادہ قرآن یاد تھا اس کو آگے رکھتے تھے۔ اور قیامت کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کے بارے میں گواہی دوں گا۔ عبداللہ بن عمر جو ہے اور عمر بن جمع رضی اللہ عنہ، ان کو ایک ہی قبر میں جو ہے رکھ دیا گیا، کیونکہ ان دونوں کے بیچ بہت اچھی دوستی تھی۔ اور اس میں حنظلہ رضی اللہ عنہ کی لاش جو تھی وہ بالکل غائب تھی، مل نہیں رہی تھی۔ پھر ایک جگہ زمین سے اس حالت میں اس کی لاش برآمد ہوئی کہ اس میں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نے صحابہ کرام کو بتلایا کہ فرشتے انہیں غسل دے رہے ہیں، اور فرمایا کہ ان کی بیوی سے پوچھو کہ کیا معاملہ ہے۔ پھر ان کی بیوی سے جب دریافت کیا گیا تو انہوں نے واقعہ بتلا دیا۔ یہیں سے جو ہے حنظلہ رضی اللہ عنہ کا نام جو ہے یہ غسیل الملائکہ جو ہے پڑ گیا، کہ جن کو ملائکہ نے غسل دیا تھا، کیونکہ اس نے شادی کی پہلی رات جو تھی یہ اپنی بیوی کے ساتھ سے اٹھ کے جو ہے آیا تھا، اور میدان میں لڑتے لڑتے شہید ہو گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حمزہ رضی اللہ عنہ کا جب حال دیکھا تو بہت غمگین ہوئے۔ آپ کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ تشریف لے آئی، وہ بھی اپنے بھائی حمزہ رضی اللہ عنہ کو دیکھنا چاہتی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کے جو بیٹے تھے زبیر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اپنی ماں کو واپس بھیج دو، کیونکہ وہ اپنے بھائی کا حال نہیں دیکھ پائیں گی۔ تو اس پر صفیہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آخر کیوں؟ مجھے معلوم ہوئے کہ میرے بھائی کا مسئلہ کیا گیا ہے، لیکن یہ تو اللہ کی راہ میں ہے، اسی لیے کچھ بھی ہو اس پر میں پوری طرح یعنی کیا ہے ہم پوری طرح اس پر راضی ہیں، اور میں یعنی ثواب سمجھتے ہوئے جو ہے انشاءاللہ ضرور صبر کروں گی۔ اس کے بعد جو ہے وہ حمزہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئی، اور جو ہے اور اسے دیکھ کر اس کے لیے دعا کی، انا للہ، اور جو ہے نا یعنی وانا الیہ راجعون پڑھ لیا، اور پھر اللہ سے جو ہے اس کے لیے مغفرت کی دعا مانگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ انہیں عبداللہ ابن جہش کے ساتھ دفن کر دیا جائے، کیونکہ وہ حمزہ رضی اللہ عنہ کے بھانجے بھی تھے اور پھر رضائی بھائی بھی تھے۔
اب ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس وقت حمزہ رضی اللہ بن مطلب رضی اللہ عنہ جو تھے اس پر یعنی لاش پہ اس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روئے کہ ہم نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا تھا کہ آپ اتنے روئے ہوں. یعنی ان کے جنازے پر جب کھڑے ہوئے ایسے روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز مبارک بلند ہو گئی. اور پھر جو ہے یہ شہداء کا یہ منظر جو تھا یہ ایک بہت دل کو دہلانے والا منظر تھا. اور اس میں جو ہے نا خباب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حمزہ رضی اللہ عنہ کے لیے ایک سیاہ جو ہے نا دھاریوں والی ایک چادر تھی، اس کے علاوہ کوئی کفن ہی نہیں مل سکا آپ رضی اللہ عنہ کو. کہتے ہیں کہ وہ جب چادر جو ہے سر پہ ڈالتی تو پھر پاؤں کھل جاتے، اور اگر پاؤں پہ ڈالتی تو پھر جو ہے وہ سر کھل جاتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سر پہ ڈال لیجئے اور پاؤں پہ جو ہے پاؤں کو گھاس سے ڈھک لینا. عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی شہادت جب واقع ہوئی تو وہ جو ہے نا وہ مجھ سے بہتر تھے. انہیں بھی ایک چادر جو ہے وہی ایسے حالت میں ملی کہ اگر سر ڈھکتا تو پھر پاؤں کھلتے، اور اگر پاؤں ڈھکتے تو پھر سر کھلتا. اور ان کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سر چادر سے ڈھکے اور پاؤں پر جو ہے گھاس ڈال دیے جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام احمد کی روایت ہے کہ احد کے روز جب مشرکین واپس چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ برابر ہو جاؤ، ذرا میں اپنے رب العالمین سے کیا ہے ثنا کروں. تو اس کے حکم پر صحابہ کرام نے آپ کے پیچھے صفیں باندھ لی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ تیرے ہی لیے ساری حمد ہے. اے اللہ جس چیز کو تو کشادہ کرے اس سے کوئی تنگ نہیں کر سکتا، جس چیز کو تو تنگ کر دے اس سے کوئی کشادہ نہیں کر سکتا، جس شخص کو تو گمراہ کرے اس سے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، جس شخص کو تو ہدایت دے اس سے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، جس چیز کو تو روک دے اس سے کوئی دے نہیں سکتا، اور جس چیز کو تو دے دے اس سے کوئی روک نہیں سکتا. جس چیز کو تو دور کرے کوئی قریب نہیں کر سکتا، جس چیز کو تو قریب کرے تو کوئی دور نہیں کر سکتا. اے اللہ ہمارے اوپر اپنی برکتیں، رحمتیں اور فضل اور رزق جو ہے وہ پھیلا دے. اے اللہ میں تجھ سے برقرار رہنے والی نعمت کا سوال کرتا ہوں جو نہ ٹلے نہ ختم ہو. اے اللہ میں تجھ سے فقر کے دن یعنی فقر کے دن مدد کا اور خوف کے دن جو ہے امن کا سوال کرتا ہوں. اے اللہ جو کچھ تو نے ہمیں دیا ہے اس کے شر سے اور جو کچھ نہیں دیا ہے اس کے بھی شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں. اے اللہ ہمارے نزدیک جو ایمان کو محبوب کر. اے ہمارے دلوں میں یا اللہ ہمارے دلوں کو خوشنما بنا دینا، کفر اور فسق اور نافرمانی کو ناگوار بنا دیں، ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں بنا دینا. اے اللہ ہمیں مسلمان رکھتے ہوئے وفات دے اور مسلمان رکھتے ہوئے ہی زندہ رکھ، اور رسوائی سے فتنے سے دوچار کیے بغیر جو ہے یعنی صالحین میں شامل فرما. اے اللہ تو ان کافروں کو مار، ان پر سختی اور عذاب جو تیرے پیغمبروں کو جھٹلاتے ہیں اور تیری راہ سے روکتے ہیں. اے اللہ ان کافروں کو بھی مار جنہیں کتاب دی گئی اور پھر وہ بھی پھیر گئے. اب شہداء کی جو تدفین تھی وہ اس پر حمد و ثنا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ طیبہ کا رخ کیا، اور راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حمنہ بنت جحش رضی اللہ عنہ سے ہوئی. انہیں ان کے بھائی عبداللہ بن جحش کی شہادت کے جو ہے خبر دی تو اس نے انا للہ پڑھی اور دعائے مغفرت کی. پھر اسے اس کے ماموں حمزہ رضی اللہ عنہ بن عبد المطلب کی جو ہے شہادت کی خبر دی گئی، اس پر بھی اس نے انا للہ پڑھی اور دعائے مغفرت کی. اور پھر اس کے بعد اس کے شوہر مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر دی گئی تو پھر وہ تڑپ کر چیخ اٹھی اور دھاڑے مار کر رونے لگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کا شوہر اس کے ہاں ایک خصوصی درجہ رکھتا ہے.
اب رسول اللہ صلی اللہ اسی اسنا میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر جو ہے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی والدہ جو ہے وہ دوڑتی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہی تھی، اور سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے کے لگام کو تھامے ہوئے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میری والدہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ انہیں مرحبا ہو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم استقبال کے لیے رک گئے۔ جب وہ قریب آئی تو ان کے صاحبزادے عمر بن معاذ کی شہادت پر کلماتی تعزیت کہے اور اسے تسلی دی، صبر کی تلقین فرما دی۔ وہ کہنے لگی کہ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلامت دیکھ لیا تو میری ساری مصیبتیں جو ہیں وہ کیا ہیں دور ہو گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے احد کے لیے دعا فرمائی اور پھر فرمایا کہ اے ام سعد تم خوش ہو جاؤ، شہداء کے گھروں کو بھی خوشخبری سنا دو کہ ان کے شہداء سب کے سب ایک ساتھ جنت میں ہیں۔ اپنے گھروں کے بارے میں ان سب کی شفاعت جو ہے وہ قبول کر لی گئی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پسماندگان کے لیے بھی دعا کی اور فرمایا کہ یا اللہ ان کے دلوں کے غم کو دور کر، ان کے مصیبت کا بدلہ عطا فرما، اور پھر یا اللہ ان کو بہترین جو ہے ان کے لیے بہترین دیکھ بھال جو ہے نا ان کی فرما، جو یتیم رہ گئے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اس کے بعد یعنی شوال 3 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ پہنچے، اپنی تلوار حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو دی، فرمائے بیٹی اس جو ہے نا بیٹی اس کا خون دو، خدا کی قسم آج جو ہے میرے لیے بہت صحیح ثابت ہوئی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی اپنی تلوار دے دی، فرمایا اس کا بھی خون دے دو، یہ آج بہت ہی صحیح ثابت ہوئی ہے۔ اور باقی رہے قریش کے مقتولین، وہ تو ابن اسحاق کے مطابق ان کی تعداد جو تھی وہ 22 تھی، یعنی 22 تھے، لیکن اور یہ جو قریش جو قتل ہوئے تھے وہ 22 تھے۔ ہم مسلمانوں نے جب معرکہ احد سے یہ واپس آئے اور شوال 3 ہجری جو ہے یہ رات انہوں نے بڑی ہنگامی حالت میں گزاری۔ مسلمان جو تھے یہ زخموں سے چور تھے، ان کے دل بھی زخمی تھے، گھروں میں اموات بھی ہوئے تھے اور خود بھی بہت زخمی تھے۔ اور کیونکہ جنگ کا جو دوبارہ جو جس طرح سے خالد بن ولید نے حملہ کیا تو اور مسلمان جو تھے دوبارہ انہیں جنگ کا جو سامنا کرنا پڑا، اب اس وقت انہیں بہت بڑے نقصان سے دوچار ہونا پڑا۔ اور اسی حالت میں یہ جب آ گئے اور رات مدینہ طیبہ میں گزاری، ان زخمی ہونے کے باوجود وہ پوری رات مدینہ طیبہ کے راستوں پر پہرا دیتے رہے اور اپنے سپہ سالار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تعینات کیے کہ ان کے خدشہ تھا ان کو کہ کہیں کفار آ کے حملہ نہ کریں۔ اب پوری رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں یہ جنگ سے جو پیدا شدہ صورتحال تھی اس پر غور کرتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی رات گزاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اندیشہ تھا کہ اگر مشرکین نے میدان جنگ میں اپنا پلہ باری رہتے ہوئے بھی یعنی ہم نے کوئی جو ہے نا ہم سے فائدہ نہیں اٹھایا تو یقیناً ان کو اس کی ندامت ہوگی اور وہ جو ہے پلٹ کر مدینہ پر حملہ کریں گے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ مکی کا لشکر جو ہے اس کا تعاقب کیا جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے احد کے دوسرے دن آپ نے شوال جو ہے نا 8 شوال کو دوسرے دن آپ نے اعلان کر دیا کہ دشمن کے پیچھے نکلے پڑے، لیکن صرف وہ لوگ جا سکیں گے جو احد میں موجود تھے۔ جیسے عبداللہ بن ابی جو ہے اپنے ساتھیوں کو لے کے وہاں سے جو نکلا تھا، جو ہماری پچھلی کلاس میں اس کا ذکر ہوا تھا، تو اس وقت اس نے بھی جانے کے لیے اصرار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت نہیں دی۔ اگرچہ مسلمان زخموں سے چور تھے اور اندیشہ بھی تھا، لیکن اس کے باوجود اطاعت کے ساتھ انہوں نے اپنے سر جھکائے اور جابر بن عبداللہ نے اجازت مانگنی چاہی کیونکہ وہ جنگ احد میں شریک نہیں تھا، جابر بن عبداللہ، اور اس کی شریک نہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ اس نے کہا کہ اس کا باپ جو تھا وہ جنگ میں شریک تھا کہ مجھے اپنے
یعنی بہنوں کے پاس چھوڑا تھا کہ اس کی بہت زیادہ بچیاں تھیں، تاکہ اگر باپ جیسے جنگ میں شہید ہوتا ہے کم از کم بچیوں کی نگرانی کے لیے ہم دونوں میں سے ایک ہو. تو اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر انہیں جو ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو جنگ میں جانے کی اجازت دے دی، یعنی دوبارہ جو ابو سفیان کے پیچھا کرنے کی، اور وہ چلے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے مسلمانوں کو لے کے روانہ ہوئے، اب مدینہ طیبہ سے کوئی جو ہے نا ٹوٹل جو ہے وہ 8 مائل کے دور جو ہے حمراء الاسد کے مقام پر پہنچ کر یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیمہ زن ہو گئے. اتنے میں جو تھا معبد خزاعی جو تھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور یہ اس کے بارے میں ہے کہ اس نے اسلام قبول کر لیا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ شرک پہ تھا، لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیر خواہ تھا، کیونکہ خزاع جو تھے یہ ہمیشہ بنو ہاشم کے حلیف رہے، یعنی انہی کے ساتھ تعاون اور دوستی ہمیشہ خزاعیوں کی بنو ہاشم کے ساتھ رہی. اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقا کو جو تکلیف پہنچی ہے، واللہ ہمیں بھی یہ تکلیف جو ہے ہم پر بڑی گران گزری ہے، اور ہماری آرزو تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے بعافیت رکھے. اور اس اظہاری ہمدردی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ ابو سفیان کے پاس جا اور ایسی باتیں کر کہ اس کے جو حوصلے ہیں وہ پس پڑ جائیں. اب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اندیشہ تھا کہ وہ واپس پلٹ کر جو ہے وہ آئے گا. چنانچہ مشرکین جو تھے یہ کوئی 36 مائل روحہ کے مقام پر پہنچ کر انہوں نے پڑاؤ ڈالا تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ٹوٹل 8 مائل آئے تھے. اور یہ جو ہے اب آپس میں ابو سفیان اپنے لوگوں سے یہ کہنے لگے کہ ہم نے تو ان کی جو شوکت تھی وہ تو ہم نے توڑی نہیں، ہم نے تو مسلمانوں کا رعب جو ہے وہ تو ختم ہی نہیں کیا، ابھی بھی ان کے اندر اتنے سر باقی ہیں کہ جو ہمارے لیے جو کیا ہے درد سر بن سکتے ہیں. تو لہٰذا چلو واپس مدینہ طیبہ انہیں جڑ سے صاف کر دو. اب اس میں جو تھا ایک یعنی بہت ہی ذمہ دار ان کا افسر تھا صفوان بن امیہ، اس نے اس رائے کی مخالفت کی. صفوان بن امیہ نے کہا کہ ایسا نہ کرو، کیونکہ مجھے خطرہ ہے کہ مسلمان غزوہ احد میں جو نہیں آئے تھے، جو مدینہ طیبہ میں رہ گئے تھے، اب وہ بھی واپس آئیں گے، اور وہ نے اگر آ کر ہم پہ حملہ کیا تو جو تھوڑی کچھ ہم نے یعنی اپنی وہ بنائی ہے عزت بنائی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. تو بہتری اس میں ہے کہ ہم واپس چلیں. لیکن ابو سفیان اور بہت زیادہ لوگ جو تھے ان کی کثرت یہی تھی کہ نہیں، ہم تو پیچھا کریں گے، ہم تو چلتے ہیں. اب اکثریت نے جو تھی وہ رائے قبول نہیں کی. اب اسی وقت جو ہے معبد جو ہے خزاعی وہ وہاں پہنچ گئے. معبد بن ابی خزاعی جو ہے جب وہ وہاں پہنچے، ابو سفیان کو معلوم نہ تھا کہ یہ مسلمان ہو گیا ہے. چنانچہ اس نے معبد سے کہا کہ پیچھے کیا خبر ہے. تو یہ پروپیگنڈا میں جیسے ایک جو ہے نا مینٹلی اٹیک کرنے میں یہ بڑا ماہر تھا. اب اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کر تمہارے تعاقب میں نکل چکے ہیں، اور اس کے پاس اتنی بڑی جماعت ہے، اتنی زیادہ لوگ ہیں کہ میں نے کبھی اتنی بڑی جماعت تو دیکھی نہیں تھی. اور وہ لوگ غصے سے کیا ہے کباب ہو رہے ہیں، اور زخمی شیروں کی طرح وہ تمہارے پیچھے لگے ہوئے ہیں. اور جو ہے یعنی جو احد سے پیچھے رہ گئے تھے وہ لوگ بھی ان کے ساتھ آئے ہیں، اور وہ اس پر نادم ہیں، تو وہ بھی غصے سے بھڑک رہے ہیں. اب ابو سفیان نے کہا کہ بھائی کیا کہہ رہے ہو؟ معبد نے کہا کہ واللہ میرا خیال یہی ہے کہ تم یہاں سے کوچ کر کے اس سے پہلے کہ وہ ان کے گھوڑے تمہیں نظر آئے، اور تم یہاں سے کوچ کر کے فوراً مکہ پہنچو. ابو سفیان نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم تو ان کے جڑ کاٹیں گے. لیکن معبد نے کہا کہ نہیں، تمہاری خیرخواہی اس میں ہے. اب یہ سن کر کچھ جو ہے نا مکے کے لوگوں کے حوصلے ٹوٹ گئے، اور ان پر جو ہے نا رعب طاری ہو گیا. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سنت الہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کفار کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب ڈالتے تھے. اور پھر وہ لوگ جو ہیں اور ان پر جو ہے معبد خزاعی نے ایک جیسے کہ وہ مینٹلی اٹیک بھی کیا، جس کی وجہ سے وہ واپس چلے گئے.
اور یہ لوگ واپس چلے گئے۔ ابو سفیان نے کہا کہ محمد صلی اللہ، اب وہاں پر اچھا ایک اور وہ ہے قبیلہ جو ہے قبیلہ عبد القیس کا قافلہ گزرا۔ ابو سفیان نے ان لوگوں سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا ایک خبر دے دینا، ان سے کہنا کہ میرا وعدہ ہے کہ اس کے بدلے میں جب آپ لوگ مکہ آئیں گے تو پھر جو ہے نا میں آپ لوگوں کو عقاف کے بازار میں بہت بڑی ایک اونٹ جو ہے اس جتنی کشمش دوں گا۔ ان لوگوں نے کہا ہاں کہہ دیجئے، ہم پہنچا دیں گے خبر۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ وہ اسے کہیں کہ ہم ان کے رفقا کی جڑ کاٹنے کے لیے دوبارہ آ رہے ہیں۔ اب ابو سفیان کا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ جائے اور ہم کیا ہیں صحیح سلامت مکے چلے جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہمارے پیچھے پہنچ جائیں اور ہم پہ حملہ کر ڈالیں۔ اب اسی خوف سے وہ کہہ رہا ہے۔ اب اس کے بعد جب یہ قافلہ جو ہے یہ ہمراہ الاسد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے پاس گزرا تو اس نے ابو سفیان کا پیغام سنا دیا کہ تمہارے خلاف جو ہے وہ لوگ جمع ہوئے ہیں، اب ان سے ڈرو۔ لیکن یہ بات سن کر مسلمانوں کے ایمان میں اور بھی اضافہ ہو گیا، انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے تو اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ اس ایمانی قوت کے بدولت وہ لوگ اللہ کی نعمت اور اس کے فضل کے ساتھ پلٹے اور انہیں جو ہے کبھی برائی نے نہیں چھوا، کیونکہ وہ ہمیشہ انہوں نے اللہ کی رضامندی پر اپنی رضا کی اور اللہ کی پیروی کی، اور رب العالمین نے ہمیشہ صحابہ کی نبی اور اس کی اصحاب نبی کی مدد کی۔ لیکن اب یہاں پر جو ہے جنگ احد میں فتح اور شکست کا جو ایک تجربہ ہے نا کہ فتح اور شکست کی بات جو ہے اب زیادہ اس پر جو مفسرین لکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے خوفناک شکل تو اس غزوے کی ہوئی کیونکہ مسلمانوں کو جو ہے ایک بہت بڑی جانی نقصان پہنچی اس کو، اور مسلمان جو ہے یہ جنگی لشکر جو ہے اور مسلمان مشرکین جو ہے وہ اپنے آپ کو کیا ہے اس کو فتح سے تعبیر کر رہے تھے، لیکن یہ مشرکین کے لیے بھی فتح نہیں تھی۔ مسلمانوں نے تو شروع میں یہ جنگ جیتی تھی، اب مسلمانوں پر یہ جنگ کی جو دوبارہ تکلیف آئی تو یہی بات جو ہے کیونکہ مشرکین مکہ کی جو لشکر تھی وہ تو مسلمانوں کے کیمپ پر قابض ہی نہ ہو سکی۔ جیسے کہ اگر ہم بدر میں جاتے ہیں تو بدر میں تو مسلمانوں نے مکمل قبضہ کیا تھا کفار پر، ان کے کیمپ پر، ان کے اموال پر، ان کے غنیمتوں پر، اور ان کے لوگوں کو قیدی بنا کر لائے تھے، اور جبکہ یہ لوگ تو فوراً وہاں سے بھاگ گئے۔ اور جو ہے اگر مدنی لشکر میں بدنظمی بھی ہو گئی کیونکہ دوبارہ سے پیچھے سے حملہ ہوا، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنا پلہ جو ہے ہلکا نہیں رکھا، خوب ڈٹ کے لڑے، اور پھر اس کے بعد جو ہے زخموں سے چور ہونے کے بعد دوبارہ کیا تھا ابو سفیان کا پیچھا کیا انہوں نے۔ اب کفار جو تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پہلا راؤنڈ تو مسلمانوں کا بہت بھاری رہا اس جنگ میں، اور دوسرا راؤنڈ جو ہے پھر کفار کا بھاری رہا کیونکہ انہوں نے 70 شہداء جو ہے مسلمانوں کے اصحاب کو شہید کر دیا، اور وہ تیسرے راؤنڈ کے لیے تیار نہیں تھے۔ اسی لیے وہ کیمپ میں جب تھے، جس وقت کیمپ کا ذکر ہمارے پچھلے کلاس میں تھا، ان پر اوپر سے تیر برسائے گئے تو وہ وہاں سے بھاگ کر چلے گئے اور وہ وہاں پر نہیں رہتے۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ اس زمانے میں فاتحین کا دستور یہی تھا، جو فتح کرتے تھے ان کا دستور یہی تھا اور علامت یہی تھی کہ فاتحین فتح ہونے کے بعد میدانی جنگ میں 3 دن قیام کرتے تھے، اور یہ لوگ تو فوراً چلے گئے، انہوں نے تو جو ہے نا بس ابو سفیان نے اعلان کیا اور چلے گئے۔ اور پھر مسلمان جو ہیں مدینہ طیبہ، جو مسلمانوں کے کوئی مالی غنیمت ان کے ہاتھ نہیں آیا، کوئی مسلمان قیدی وہ نہیں ساتھ لے کے گئے، حالانکہ مدینہ طیبہ ان سے کچھ قدم پہ دور تھا، اور اسلامی لشکر کو کیا ہے یہ اپنے قابو میں نہ کر سکے۔ اب اس کے بعد جو ہے ابو سفیان کیا تھا یہ واپس مکہ چلا گیا۔ اب اس غزوے میں علامہ ابن قیم جو ہے اس نے اس کی عنوان پر جو تفصیل لکھی ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو غزوہ احد اور اس کے اندر مسلمانوں کو پیش آنے والی جو تکلیف تھی یہ بھی بڑی عظیم ربانی حکمت اور فوائد ان تکلیفوں میں، اللہ کی حکمتیں تھی اور فوائد تھے۔ کیوں
کہ مسلمانوں جو تھے مثلاً مسلمانوں کو یعنی معصیت سے کہ برے انجام سے یعنی جو نہیں کی نحوست سے اسے آگاہ کے دیے. نہیں کس چیز کا تھا؟ وہ جو پیچھے غار پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کو کھڑا کیا تھا اور ان کو تلقین کی تھی کہ کسی صورت میں ان لوگوں نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بلائے نا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک بات مسلمانوں کو دکھا دی کہ نہیں کا کتنا بڑا نقصان پہنچ سکتا ہے مسلمانوں کو. اب تیر اندازوں پر جو ہے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا ہے یعنی حکم کی ان تیر اندازوں نے خلاف ورزی کی اور پھر جو مرکز چھوڑ دیا جس کی وجہ سے نقصان اٹھانی پڑی. اب یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک بہت بڑا امتحان مسلمانوں کا لے لیا اور اس میں یہ بھی راز پوشیدہ رہا کہ اگر کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے تو ظاہر ہے اللہ کی مدد آتی رہے گی ہمیشہ ان پہ. اگر یہ لوگ ہمیشہ کامیاب ہی رہیں اب تو مطلب ان کے جو صفحے ہیں اس میں تو پھر صادق کاذب اور منافق کا کوئی پتہ ہی نہیں چلے گا. اب اس غزوے میں جو ہے ہر کسی کا پتہ چل گیا. جو منافقین تھے وہ الگ ہو کر چلے گئے اور جو مسلمان تھے صحیح ان کا بھی اللہ رب العالمین نے کیا ہے بتا دیا. اور اس میں جو ہے مسلمانوں کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اگر وہ خود ان کے اپنے گھروں کے اندر بھی جو ان کے دشمن موجود تھے اب اسی لیے مسلمان ان سے نمٹنے کے لیے کیا ہے محتاط ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے منافقین کے چہرے کیا تھے بے نقاب کر دیے. اس سے پہلے تو منافقین کا نہیں اندازہ تھا ابی کا اور اس کے ساتھیوں کا. اور ایک حکمت جو ہے اس میں یہ بیان کرتے ہیں کہ حکمت یہ بھی تھی کہ بعض مقامات پر جو مدد یعنی تاخیر سے کیا ہے اس میں انسان کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے. اگر ہر وقت جو ہے مسلمانوں کو کامیابی ملتی ہو سکتا ہے کہ پھر ان کے اندر غرور آ جاتا. لیکن اللہ رب العالمین نے ان کو صبر اور ان کو جو ہے نا عاجزی ہر طرح سے جو ہے ایک سبق اس غزوے میں کیا ہے مسلمانوں کو اسی غزوے میں مل گئی. اور پھر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو یہ بھی بتایا کہ ابتلا اور آزمائشوں کے بعد جو درجات ایمانی ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے مسلمانوں کو نصیب کرتے ہیں اور شہداء کے بہت بڑے درجے ہیں. اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ شہداء کے لیے جو ہے بہت بڑا مقام جو ہے وہ رکھا ہوا ہے. اور مسلمانوں کی جو انشاءاللہ ہماری آج کی اس کلاس کو جو ہے ہم یہاں پر رکھتے ہیں. اور یہ جو جنگ احد تھی اس کو ہم کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس پہ مسلمانوں کو شکست ہوئی کیونکہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے ضرور جو ہے مسلمانوں کو یہ تکلیف ضرور پہنچی کہ 70 شہداء جو ہے صحابہ ہمارے شہید ہو گئے. 70 صحابہ شہید ہو گئے. اور وجہ کیا تھی؟ وہ مسلمانوں کی اس جگہ چھوڑنے کی. اور اس میں بھی اللہ رب العالمین کی حکمتیں تھی کہ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ جنگ مدینہ طیبہ میں ہو تو مسلمانوں کے اندر کوئی جذبہ تھا. انہوں نے احد کے مقام پہ کہا تو 2 جگہ جو نہیں تھی اس کے بھی اللہ رب العالمین نے جو ہے مسلمانوں کو ایک طرح سے ان کا انجام دکھا دیا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کہ اللہ اور اس کی نبی کی مکمل اطاعت ہو. جس وقت اللہ کی نبی کے اطاعت میں تھوڑی سی بھی کمی بیشی آ جائے تو پھر جو ہے مسلمانوں کو کس قدر بڑے نقصان سے دوچار ہونا پڑتا ہے. اور رب العالمین نے اس غزوے کو ایک طرح سے بغیر جو ہے نہ شکست نہ اس کو جو ہے ایک طرح سے فتح تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت بڑے سبق اس غزوے سے دے دیے. تو انشاءاللہ اس غزوے کے کچھ تھوڑے واقعات ہم اگلی کلاس میں لیں گے. اس وقت تک کے لیے میں اجازت چاہتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق